دوستو، کوئی بھی قابل ذکر کامیابی راتوں رات حاصل نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی چیز کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سمجھتے اور جانتے ہیں، لیکن اس کے برعکس سالہ سال کی جو محنت اس جگہ تک پہنچنے میں لگتی ہے، اس سے ہم زیادہ تر لا علم ہوتے ہیں۔ ایسی منازل کئی سالوں کی شب و روز کی محنت و جستجو کے بعد ہی حاصل ہو پاتی ہیں۔ مستقبل کی ایک چیز تو واقعی قابل تعریف ہے کہ یہ ہر روز فقط ایک دن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، نہ کہ صدیوں میں، جبکہ ماضی کئی صدیوں کا عذاب اور درد رکھتا ہے اور قابل عمل بھی نہیں ہوتا، صرف افسوس یا یادیں ہی ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس مستقبل کا ہر سورج امیدوں کی ایک نئی صبح کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی جد و جہد ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے، نہ کہ ماضی کی غلطیوں اور ناکامیوں پر پچھتاتا رہے۔ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کسی کی موجودہ معاشی خوشحالی صرف اسی روز نہیں بنی، بلکہ اسے حاصل کرنے میں کئی برس بیت چکے ہو سکتے ہیں، اور ہمیں بھی وقت اور محنت درکار ہے۔ کچھ لوگ اپنے موجودہ حالات کا دوسروں کے موجودہ حالات سے موازنہ کر کے ہمیشہ پریشان، افسردہ یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب ان کے پاس کیوں نہیں، اور مستقبل کی محنت کو بھول جاتے ہیں، اور یہی ان کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ وہ ہر آنے والے دن صرف اسی لا حاصل افسوس اور احساس کمتری کی دنیا میں جیتے ہیں، اور پھر اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور وہیں کچھ لوگ اپنی نہایت ہی مختصر زندگی میں عمل، محنت، جستجو، لگن اور خود اعتمادی کے بل پر مستقبل کے اہداف حاصل کر پاتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی کام چور اور کم فہم ہمیشہ بس کوئی جادوئی کارنامہ ہی سمجھتا رہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہو گیا۔ ذاتی سوچ اور حیثیت سے نکل کر کسی بھی ملک یا قوم کی بات بھی اگر کی جائے تو یہی اصول کاربند نظر آتا ہے۔ ہمارے سامنے صرف ترقی یافتہ ممالک کی موجودہ بہترین نظام زندگی اور قابل رشک معاشی حالات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے لیڈران کی کم اہلی ہمیں ان ترقی یافتہ ممالک سے پیچھے رکھے ہوئے ہیں۔ قومیں افراد کی احساس ذمہ داری، محنت اور مل کر چلنے کی خصوصیات سے ہی آگے بڑھ پاتی ہیں۔ ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کا جب احساس کرتا ہے تو ملک ترقی کر پاتا ہے۔ ہمارا احساس ذمہ داری ہمیشہ اپنی ذاتی سوچ یا کسی بھی قسم کی علاقائی، مذہبی یا برادری تفریق سے بڑھ کر سوچنے کی ہمیں قوت دیتا ہے۔ ایسی اقوام اپنے لیڈران کے انتخاب میں ملکی اور قومی مفاد کو مقدم رکھتی ہیں، اور پھر ایسے قائدین جنہیں ایک بہترین اور کیا کہیں بلا تفریق جمہوری عمل کے تحت چنا جاتا ہے، ان کے لیے اپنے ذاتی مفادات کبھی بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ ان سے آگے بڑھ کر ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی صورت میں ایک بہترین نظام عدل بھی قائم ہوتا ہے۔ دوستو، اگر سوچیں تو یہ سب کچھ جن کا میں نے ذکر کیا ایک تسبیح کی موتیوں کی طرح ہی لگتا ہے۔ سب ایک ہی دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں اور ایک ہی سمت میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان اس وقت جس معاشی اور سیاسی ابتری کا شکار ہے،
مجھے کہنے دیجئے کہ اس کے ذمہ دار فقط سیاستدان نہیں بلکہ وہ عوام بھی ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنے قائدین چنتے ہیں، جو بارہا ایسے لوگ جو بارہا اس ملک کو لوٹ چکے ہیں، ان کے ادوار میں ان کی ذاتی حیثیت میں کئی سو گنا بہتری آئی، اور اس کے برعکس یہ ملک اور عوام قرضوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ ایک عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں، دیگر حقوق تو دور کی بات لگتے ہیں، اور ستم ظریفی کہ قوم اب بھی سمجھنے اور سنبھلنے کو تیار نہیں، تو پھر ترقی اور خوشحالی صرف فلموں اور فوجی ترانوں میں ہی نظر آئے گی، عملی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سوچئے، غور کیجئے، کب تک ہم اپنی ذاتیات اور اپنی ذاتی پسند کو مقدم رکھیں گے؟ کب تک؟ آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے کے جائیں گے؟ اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے دوستو، لیکن صرف دعائیں ہی سب کچھ نہیں ہوتی، عملی اقدام کیا ہیں؟ میں اور آپ کس قسم کی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا عملی ایسا ایک قدم ہے یا ایسی ایک سوچ ہے جو میں نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے اپنی ذاتی سوچ سے بڑھ کر کی ہے؟ یہ آپ کو سوچنا ہے، مجھے سوچنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔